فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آج کے درس کا عنوان ہوگا اسلام کو مٹانے کے لیے کفار مکہ کی انتہائی منظم، مضبوط اور ناکام کوشش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً صحابہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جا چکے تھے، اور مکے والوں کو یہ بات ستا رہی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام مکہ سے باہر دوسرے شہروں میں پھیلنے لگے، اور جس جگہ پر یہ مسلمان مضبوط ہو جائیں اس جگہ سے مسلمان مکے والوں کو مغلوب کر دیں۔ لہذا مکہ کے لوگوں نے دار الندوہ میں ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک فیصلہ کیا گیا۔ تقریباً مکہ کے بڑے بڑے سردار اس میٹنگ میں جمع ہوتے ہیں۔ ابو الاسود نامی شخص سب سے پہلے اپنی رائے پیش کرتا ہے۔ ہر ایک کو اپنی رائے دینے کا اختیار تھا، تو ابو الاسود نے اپنی جانب سے ایک رائے پیش کی، اور اس نے کہا نخرجہ من بین اظہرنا وننفیہ من بلادنا ولا نبالی این ذہب ولا حیث وقع۔ ہم محمد بن عبداللہ کو اپنے شہر سے نکال دیتے ہیں، جلا وطن کر دیتے ہیں، پھر وہ کہاں جائے، کہاں رہے، کیا کریں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہوگا، اور ہم اپنے اس شہر کے اندر اپنے لوگوں کو سنبھال لیں گے، ہمارے معاملات ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہوں گے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس میٹنگ میں موجود نجد کی جانب سے آیا ہوا وہ ابلیس، وہ شیطان، اس نے کہا، جو انسانی شکل میں تھا، لا واللہ ما ھذا لکم برأی، قسم اللہ کی یہ رائے اچھی نہیں ہو سکتی۔ کیا تمہیں نہیں پتہ ہے کہ محمد کی زبان میں کتنی مٹھاس ہے؟ کیا تمہیں ڈر نہیں ہے اس بات کا کہ وہ جہاں جائے گا اپنی مٹھاس سے، اپنی زبان کی مٹھاس سے لوگوں کو اپنا بنا لے گا، اور پھر ایک بڑی بھیڑ، بڑی جماعت اکٹھا کر کے وہ تمہارے شہر پر حملہ کر دے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں تمہارا مستقبل میں خطرہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد ابو البختری نے اپنی رائے پیش کی، کہا میری ایک رائے ہے، محمد بن عبداللہ کو مکہ شہر کے اندر کسی بند کمرے میں بیڑیوں سے جکڑ کر رکھ دیا جائے، شہر کا کوئی بھی انسان اس سے ملاقات نہ کرے، ہر ایک سے ملنا جلنا بند کر دیا جائے، کھانا پینا روک لیا جائے، اور پھر کوئی اس سے ملاقات نہ کرے، وہ اسی جگہ پر رہتے رہتے مر جائے گا، خود بخود چلا جائے گا اس دنیا سے، پھر ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ شیطان نے کہا یہ رائے بھی اچھی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم نے کسی جگہ اس کو بند کر دیا
اور اس کے ساتھیوں کو پتہ چلا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں جگہ قید کر لیا گیا ہے، تو وہ لوگ اس گھر میں داخل ہو کر اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو چھڑا کر لے جائیں گے اور تم ناکام رہ کر دیکھتے رہ جاؤ گے۔ لہذا کوئی تیسری رائے، کوئی اور ایک رائے سوچ لو۔ ابو جہل نے اپنی طرف سے ایک رائے پیش کی، کہا میری ایک رائے ہے۔ تو ابو جہل نے اپنی جانب سے کہا واللہ ان لی فیہ رأیا ما اراکم وقعتم علیہ بعد، میرے ذہن میں ایک ایسی بات آ رہی ہے شاید تمہارے ذہن وہاں تک نہیں پہنچے ہیں۔ لوگوں نے کہا اے ابو الحکم کیا ہے؟ قال ارى ان ناخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نصيبا وسيطا فينا، ہم ہمارے شہر کے تمام قبیلوں میں سے ہر قبیلے کا ایک مضبوط، اچھا، ماہر آدمی کو جمع کریں گے، لیں گے۔ فَيَقْتُلُوهُ ثُمَّ نُعْتِي كُلَّ فَتًى مِّنْهُمْ سَيْفًا صَارِمًا ثُمَّ يَعْمِدُوا إِلَيْهِ، ان میں سے ہر ایک کو ہم انتہائی خطرناک تیز دھار والی تلوار ان کو سونپ دیں گے۔ فَيَضْرِبُوهُ بِهَا ضَرْبَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَيَقْتُلُوهُ، اور یہ تمام کے تمام لوگ مل کر محمد بن عبداللہ کا گھیراؤ کریں گے اور سب ایک ساتھ اچانک حملہ کر دیں گے اور قتل کر دیں گے۔ فَإِنَّهُمْ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ تَفَرَّقَ دَمُهُمْ فِي الْقَبَائِلِ جَمِيعًا، کیوں ایسا کرنا ہے؟ رائے بھی دیا اور رائے کا فائدہ بھی بتا دیا۔ یہ کام کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی شخص، کوئی ایک یا دو اس پر حملہ کرتا ہے، اسے قتل کر دیتا ہے، تو اس کے قبیلے کے لوگ اسے مار سکتے ہیں، انتقام لے سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم ہر قبیلے کا ایک بڑا مضبوط طاقتور آدمی لیں گے اور اس سب لوگ مل کر ایک ساتھ حملہ کریں گے، یعنی سب کے سب قاتل مانے جائیں گے، تو ایسی صورت میں محمد بن عبداللہ کا جو قبیلہ ہے وہ قبیلہ ان تمام قبیلوں سے لڑائی نہیں کر سکے گا، مجبور ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کمزوری کی وجہ سے دیت لینے کے لیے تیار ہو جائے گا اور ہم دیت دے دیں گے۔ دیت میں جو پیسہ ہے یا اونٹ ہے، جو بھی وہ مانگتا ہے، ہم تمام کے تمام قبیلے مل کر اسے دے دیں گے۔ اس طرح سے جنگ بھی نہیں ہوگی، اختلاف بھی نہیں ہوگا، کوئی پریشان بھی نہیں ہوگا، اور جو جس چیز کا ہم خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اس کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ شیطان نے کہا القول ما قال الرجل، اس آدمی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، بہت صحیح فیصلہ ہے، بڑی صحیح رائے ہے اس شخص کی۔ هذا الرأي الذي لا أرى غيره، اور میرے بھی ذہن میں یہی رائے تھی، میں بھی چاہ رہا تھا کہ اس طرح کی کوئی رائے آپ لوگوں میں سے پیش کرے، اگر مجھے پیش کرنے کا موقع ملتا تو میں بھی یہی رائے پیش کرتا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخصیت، ایک ذات، اکیلے انسان، اکیلے فرد، ایک فرد کا خاتمہ کرنے کے لیے، ایک فرد کو نقصان پہنچانے کے لیے باقاعدہ مکہ شہر کے بڑے بڑے لوگ میٹنگ کر رہے ہیں، اور قتل کرنے کے لیے اس بات پر اتفاق ہو رہا ہے کہ تمام قبیلے کے لوگ مل کر ماریں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک قبیلے کا آدمی، ایک بہادر، ایک پہلوان جا کر حملہ کر کے آ جائے، اس لیے کہ مشرکین کو ہمیشہ اسلام سے اور مسلمانوں سے ڈر رہتا ہے۔ مشرک کمزور ہوتے ہیں، مشرکین کے پاس طاقت بہت ہوتی ہے، لیکن ڈر بھی بے انتہا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص راستے سے گاڑی چلا کر جا رہا ہو، سر پر ہیلمٹ نہیں ہے،
اور سامنے پولیس کھڑی ہے، گاڑی چلانے والا ڈرتا ہوا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ اس نے قانون کو توڑا ہے. اسے یہ اندازہ ہے کہ اس قانون کے توڑنے پر مجھے سزا مل سکتی ہے. مشرک نے اللہ کے قانون کو توڑا ہوا ہے، اسی لیے ساری زندگی ہمیشہ وہ ڈر میں مبتلا رہتا ہے. اور مسلمان نے اللہ کے قانون کو قبول کیا ہے، کسی بھی جگہ اس کے مال کا خطرہ ہو، اس کی جائیداد کا خطرہ ہو، اس کی جان کا خطرہ ہو، مسلمان ڈرتا نہیں ہے. اسی لیے کفار کے مقابلے میں، مشرکین کے مقابلے میں مسلمانوں کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ قانون کا پالن کرتے ہیں، اللہ کے قانون کا، جس نے سارے جہاں کو پیدا کیا، ساری دنیا کا نظام جس نے بنایا. اور جب بھی ایک مسلمان یا دو مسلمان کا خاتمہ کرنا ہو یا انہیں تکلیف دینا ہو تو کبھی مشرکین میں سے ایک یا دو کی تیاری نہیں ہوتی، سینکڑوں کی تیاری ہوتی ہے. اور یہ چیزیں ہم نے اپنے ملک میں بھی دیکھا ہے. ایک مسلمان کو مارنے کے لیے دسیوں، بیسیوں، سو، سینکڑوں کی تعداد میں مشرکین جمع ہوتے ہیں، تب ان کی ہمت ہوتی ہے، تب آ کر حملہ کرتے ہیں. اور اکیلا مسلمان ان کا مقابلہ کیے رہتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں، ناکام بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس بات کا یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے اندر خوف اور ڈر ہوتا ہے. چاہے سامنے والا مسلمان بڑی عمر کا ہی کیوں نہ ہو، بزرگ ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اگر انہیں تکلیف دینا ہے تو باقاعدہ ان کے کئی طاقتور مل کر جمع ہو کر پھر حملہ کرتے ہیں، کیونکہ ان سب کو اپنی اپنی جان کا خطرہ ہے، کیونکہ انہوں نے شرک کیا ہے، انہوں نے کفر کیا ہے، رب کے نظام کو توڑا ہے. وہ ہر جگہ ڈر اور خوف میں مبتلا رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی ہوا. آپ کو قتل کرنے کے لیے اتنے لوگوں کی ضرورت نہیں تھی، ایک آدمی کی تلوار بھی آپ کے لیے کافی تھی. لیکن ڈر ہے انتقام کا، ڈر ہے کہ کیسے ہوگا. ایک ایسا شخص ہے جو بزرگ ہیں، جو محترم ہیں، مقدس ہیں، اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ہے، کوئی جو مجرم نہیں ہے، برا کام کرنے والا شخص نہیں ہے. نیکی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں برائی کی تلوار سے، تو ایک برائی سے نیکیوں کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، چند نیکیاں کئی برائیوں کا خاتمہ کر دیتی ہیں. لیکن نیکیوں کے خاتمے کے لیے ایک برائی، دو برائی کافی نہیں ہے. انہوں نے محنت کی، کوشش کی، اور اس طرح سے جب یہ پلان بن گیا، اتفاق ہو گیا، تو سب تیار کر لیا گیا. اور جن لوگوں کو تیار کیا گیا تھا ان میں سے ابو جہل، ابو لہب، حکم بن ابی العاص، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، زمعہ بن اسود، طعیمہ بن عدی، اور ابی بن خلف، نبیہ بن حجاج اور منبہ بن حجاج. ان میں سے تقریباً وہ افراد ہیں جنہوں نے ابتدائی نبوت سے ہی نبی کو تکلیف دیا ہے. انتہا میں بھی یہی لوگ کھڑے ہوئے. ان سب لوگوں نے تلواریں لے لی، الگ الگ قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اور یہ طے ہوا کہ رات کی تاریکی میں، رات کے آخری حصے میں، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے گھر سے نکل کر کعبے کے پاس آتے ہیں، اس وقت آپ پر حملہ کیا جائے گا. اور اس کے لیے کعبے کے اطراف میں نہیں کھڑے رہیں گے، آپ کے گھر کے اطراف میں کھڑے رہیں گے کہ جیسے آپ گھر سے نکلے وہیں آپ کو قتل کر دیا جائے. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام پہنچ گئے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دار الندوہ میں آپ کے قتل کی میٹنگ ہو چکی ہے، لوگوں نے اتفاق کر لیا ہے کہ آج رات آپ کو قتل کر دیا جائے گا.
رات تک کے موقع ہے، کل صبح آپ کی مکہ میں نہیں ہوگی، صبح ہونے سے پہلے پہلے آپ کو مکہ چھوڑ دینا ہے، لیکن صبح کا بھی انتظار نہیں کرنا ہے، رات میں ہی آپ کو مکہ چھوڑ دینا ہے۔ نبی نے کہا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اجازت مل گئی کہ میں مکہ چھوڑ دوں؟ کہا ہاں، آپ کو اجازت مل گئی ہے، آپ مکہ چھوڑ دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں سیدھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے۔ ان سے کہا کہ اکیلے میں آئیے، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بالکل۔ گھر میں داخل ہوئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورا معاملہ بتایا اور کہا کہ آج رات ہی ہم کو مکہ سے نکلنا ہے، نکلنے کی تیاری کیجیے۔ ابوبکر صدیق نے کہا الصحبۃ یا رسول اللہ، آپ نے تو مجھے روکا تھا، میں تو بہت پہلے ہی جانے والا تھا، آپ نے مجھ سے کہا تھا آپ رک جاؤ، تو ابھی آپ جا رہے ہیں تو کیا آپ کے ساتھ میں بھی رہوں گا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میرے ساتھ آپ بھی رہو گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں خفیہ میٹنگ کی۔ ایک طرف وہ نبی کو قتل کرنے کی میٹنگ اور دوسری طرف یہاں پر اسلام کو بچانے کی میٹنگ، اسلام کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے میٹنگ کہ کس طرح سے اسلام کی حفاظت کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اور کب نکلا جائے، کیسے نکلا جائے، یہ طے کیا، وہاں سے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہنچ گئے، رات کا وقت شروع ہو رہا ہے، کافر تیاری کر رہے ہیں، دن بھر مکمل تیاری کر چکے ہیں، تلواریں انہوں نے اچھی طرح سے تیز کر لی ہیں، ارادے مضبوط ہو گئے ہیں، انہیں خوشی بھی ہو رہی ہے اور ڈر بھی ہو رہا ہے۔ ڈر اس بات کا کہ ہم نبی پر حملہ کر رہے ہیں، محمد بن عبداللہ پر حملہ کر رہے ہیں، اگر ہم میں سے کوئی باغی ہو گیا تو پریشانی، اگر ہم لوگوں میں سے حملہ کرنے میں کوئی پیچھے رہ گیا تو پریشانی، کہ ایسا نہ ہو کہ میں آگے بڑھ کر میری تلوار سے وہ قتل ہو جائیں اور میں پکڑا جاؤں، یہ سب کے سب چھوٹ جائیں۔ اتفاق اس بات کا ہے کہ سب کو ایک ساتھ حملہ کرنا ہے تاکہ کسی ایک پر انگلی نہ اٹھائی جائے، اگر انتقام ہو تو سب کا ہوگا۔ اور خوشی اس بات کی ہے کہ تقریباً 13 سال کی محنت آج کامیاب ہو رہی ہے۔ 13 سال سے جس کو مٹانے کے لیے ہم نے کوششیں کی، آج اس میں ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ رات ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا دیکھو یہ میرا بستر ہے، آج رات آپ کو میرے اس بستر پر سونا ہے، اور یہ میری چادر ہے، سوتے ہوئے رات میں اس چادر کو اوڑھنا بھی ہے، میری ہی اس چادر کو اوڑھنا ہے تاکہ کوئی دیکھے تو اسے لگے کہ میں سو رہا ہوں، اس لیے کہ یہ میرا بستر اور میری چادر معروف ہے، اور میں رات میں یہاں سے باہر نکل رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کوئی ضرورت نہیں ہے بولنے کی، آپ کو یہاں سونا ہے، میں نے جو کہا وہ کام کرنا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ لوگ میرا قتل کرنا چاہتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پتہ ہو گیا، سمجھ میں آ گیا، اگر میں آپ کے بستر پر لیٹ گیا اور لوگوں نے محمد سمجھ کر قتل کر دیا، حملہ کر دیا، تو میرا قتل ہوگا۔ جتنے صحابہ تھے ان تمام صحابہ میں سے ہر صحابی اس کام کے لیے تیار ہیں، نبی کے لیے ہر کوئی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، سکون سے آپ نے رات گزار لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں، گھر کے باہر دیکھا لوگ گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، سب کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا وَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کافروں کو آنکھیں ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتا ہے، کان ہے لیکن سنائی نہیں دیتا ہے، دل ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کی آنکھیں ہوتے ہوئے حقیقت میں ان کو اندھا کر دیا۔ وہ تو معنوی اندھا پن تھا، یہاں ان کو حقیقت میں اندھا کر دیا کہ سامنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے اور ان میں سے کسی نے بھی نبی کو نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی ان کے سروں پر ماری، وہاں سے چلے گئے۔ سیدھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، رات کا وقت ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہے تھے کہ محمد ہمارے ساتھی ہمارے پیغمبر آئیں گے اور ہم کو نکلنا ہے۔ گھر میں داخل ہوئے اور پیچھے کے راستے سے، گھر کے پیچھے کے راستے سے، بعض راوی کہتے ہیں کھڑکی سے آپ دونوں باہر نکلے اور سیدھے ملک یمن کی طرف غار ثور میں جا کر انہوں نے پناہ لیا۔ یہ حکمت کا راستہ اس طرح استعمال کیا گیا تھا کہ جیسے ہی ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ محمد نکل چکے ہیں تو سب کا ذہن مدینے کی طرف جائے گا، کیونکہ لوگ مدینہ گئے ہیں، صحابہ مدینہ گئے ہیں، لہذا جہاں صحابہ ہوں گے وہیں گے ان کے سردار نبی ہوں گے۔ سب کے ذہن میں یہ آئے گا کہ ادھر گئے ہیں، لہذا ادھر کی تلاش میں نکلیں گے، یمن کے راستے میں نہیں جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹی سمت کا انتخاب کیا۔ رات ہوتی گئی، ایک شخص آتا ہے نبی کے گھر کے سامنے سے گزرتا ہے، دیکھا لوگ تلواریں لے کر کھڑے ہیں، کہا کیا بات ہے، کیوں جمع ہیں یہاں پر؟ کہا محمد کا قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کہا محمد کہاں ہیں؟ محمد کہاں ہیں؟ محمد تو جا چکے ہیں۔ کہا جا چکے؟ دروازہ بند ہے، گھر میں تو سوئے ہوئے ہیں۔ کہا نہیں، وہ جا چکے ہیں۔ انہوں نے دروازے کی کنارے سے دیکھا تو پتہ چلا تو اندر تو محمد سوئے ہوئے ہیں۔ انہیں تسلی ہو گئی، نہیں ہم ناکام نہیں ہوئے، ابھی موجود ہے، شکار ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم ابھی ہماری کامیابی سامنے ہے۔ تھوڑی دیر اور انتظار کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے اٹھے، اٹھ کر دیکھتے ہیں سامنے لوگ کھڑے ہوئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا تم یہ بستر پر سو رہے تھے؟ کہا ہاں۔ تب تمہارا ساتھی محمد کہاں ہے؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا نہیں معلوم مجھے۔ علی رضی اللہ عنہ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے نہیں پتہ ہے کہاں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو بتایا تھا، کہاں جانا ہے وہ دونوں کو پتہ تھا۔ علی نے کہا مجھے نہیں پتہ ہے کہاں ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے، لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ یقیناً ہم ناکام ہوئے۔ یہ نتیجہ ہے کہ اسلام کو مٹانے کے لیے بڑی بڑی طاقتیں چاہے جتنا اتفاق کر لیں، چاہے جیسی سازشیں کر لیں، جڑ سے خاتمے کے لیے پورے وسائل مہیا کر لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اسلام کو ہمیشہ سر بلند رکھے گا۔ مسلمانوں کا قتل ہو سکتا ہے لیکن اسلام کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کا قتل ہوگا یا تو کبھی ان کی غلطیوں کی وجہ سے یا کبھی ان کی آزمائش کی وجہ سے، لیکن اسلام اس دل سے منتقل ہو کر اس دل میں داخل ہو جائے گا، اس سے منتقل ہو کر اس دل میں چلا جائے گا۔ اسلام کو موت نہیں آئے گی، مسلمان کو موت آ سکتی ہے۔ انہوں نے سوچا یہ تھا کہ ہم محمد کو نہیں، ہم اسلام کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے جب میٹنگ ہو رہی تھی تو جب یہ کہا گیا کہ باہر چھوڑ دو، چلے جانے دو اس کو باہر، کہیں بھی رہے ہمیں کیا مطلب، تب انہوں نے یہ کہا تھا نہیں، وہاں جائیں گے، ان کی زبان کی مٹھاس کی وجہ سے لوگ اسلام کو قبول کرتے چلے جائیں گے، اور وہ اسلام اتنا پھیلے گا کہ وہ پھر ہمارے اوپر غالب آ جائیں گے۔ شیطان کو جس طرح سے اندازہ تھا ویسا ہی ہوا،
اور یہ انسانی شیطانوں نے جو سوچا تھا ویسا ہی ہوا کہ جس طرح وہ سوچتے تھے کہ بعد میں وہاں کے لوگ یہاں غالب آ جائیں گے، ایسا ہی ہوا کہ بعد میں اسلام مدینہ میں اتنی تیزی سے پھیلا کہ مدینہ کے لوگ بعد میں مکہ میں غالب آ گئے۔ یہاں سے جانے کے بعد صرف 8 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ 8ویں سال میں مکہ فتح ہو چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کی مکہ شہر کے اندر یہ آخری انتہائی مضبوط اور ناکام کوشش تھی۔ کافر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں اگر کامیاب ہو جائے تو اسے خوشی ہوتی ہے، وہ اور دوسرے راستے اپناتا ہے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اور اگر کافر اور مشرک مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کبھی ناکام ہو جائے تو ناکامی میں شرمندگی محسوس کرتا ہے، عار محسوس کرتا ہے، اور پہلے سے زیادہ اور طاقت کا اور نئے وسائل کا استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مکہ والوں نے پھر ایسا ہی کیا۔ یہاں ساری تیاری مکمل ہو چکی تھی، کہیں پر نقصان نظر نہیں آتا تھا، کامیابی ان کو ان کی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی، پھر بھی ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد اتنا غصہ، اتنی حسد، اتنا بغض ان کے سینے میں کوٹ کوٹ کر بھر گیا کہ انہوں نے ساری حدوں کو پار کر دیا اور مکہ سے نکل کر 450 کلومیٹر دور جا کر وہاں جا کر ان کے شہر میں جا کر نبی کو ختم کرنے کی کوششیں کیا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آج کا مسلمان دنیا میں کسی بھی جگہ رہتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ اب حالات اچھے ہو جائیں گے، یہ سال اچھا گزرے گا، یہ حکومت آ جائے گی تو یہ صحیح رہے گی، وہ فلاں تبدیلی ہوگی تو فلاں اچھا ہو جائے گا، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ مسلمان ہیں، آپ نے اسلام کے قانون کو، اسلام کو مان لیا، رب کے قانون کو مانا ہے، تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کرپشن کرنے والے لوگ ہیں، جو نظام کو توڑنے والے لوگ ہیں، وہ کرپشن کرنے والوں کے لیے نقصان دہ نہیں، امانت داروں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ معاشرے میں جہاں پر امانت دار ہوتے ہیں، ان امانت داروں کو ہمیشہ کرپشن کرنے والوں سے ڈر اور خطرہ لگا رہتا ہے، اور وہ ہمیشہ پہل کرتے ہیں، ہمیشہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یہ اسلام کو نہ قبول کر کے انہوں نے کرپشن کیا ہوا ہے، یہ مکمل کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور جو کرپشن کرتا ہے وہ ہمیشہ برائی کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو وہ ایک جگہ ناکام ہوں گے، دوسری جگہ کوشش کریں گے، آج ناکام ہوئے کل کوشش کریں گے، فلاں پر ناکام ہوئے دوسرے پر کوشش کرتے رہیں گے، یہ ان کا کام چلتا رہے گا، اور مسلمانوں کے لیے امتحانات کا وقت یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھے۔ امتحان جو اسلام کی خاطر ہم پر، ہمارے اوپر جو امتحان نازل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، اور جس جگہ پر بھی مسلمان پریشان ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو اچھی زندگی عطا فرمائے۔ جہاں پر بھی مسلمان اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، دعات، مبلغین جو خیر کی دعوت کو عام کرنے کے لیے جگہ جگہ گھوم رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، مشقتیں کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی مدد فرمائے، ان سب کو اور اپنے دعوت پر ثابت قدم بنائے، ان کا تعاون فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔